الله وبالله وتوكلت على الله ولا قوة إلا بالله صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ونستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. کل ہم نے ان آیات کو پڑھا تھا اور اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے عذاب علیم کا مستحق ہونے کا دوسرا سبب ذکر ہوا تھا. پہلا سبب کیا تھا کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں بما كانوا یکذبون. دوسرا سبب کیا تھا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ منافقت چھوڑ دو تو وہ کہتے ہیں اصل اصلاح کرنے والے تو ہم ہی ہیں، صحابہ اصل میں وہ تو فسادی ہیں، اصل اصلاح کرنے والے تو ہم ہیں. تو ان آیات کے اندر منافقین کے جو مزید دو برے اوصاف کا تذکرہ ہوا تھا. تین برے اوصاف تھے ان آیات کے اندر. ایک فساد کو اصلاح کہنا، دوسرا خود فسادی ہونا، اور تیسرا یہ کہ صحابہ کو بلکہ نہیں جو آگے بات ہے اگلی آیت کے اندر بات ہے. تو اس آیت کے اندر دو ہی ان کے برے اوصاف تھے. اب ان کے کل کتنے برے اوصاف بیان ہو گئے؟ کتنے برے اوصاف منافقین کے آپ نے نوٹ کر لیے؟ 8 ہو گئے. ٹھیک، اچھا. اب اس آیت کے اندر جی وعلیکم سر اس والی آیت کے جو برا صاحب ہیں وہ دوبارہ بیان کریے. ایک یہ کہ فساد کو اصلاح کہنا، اور دوسرا یہ کہ خود فسادی ہونا. اب اس آیت کے اندر آپ نے دیکھا کہ لا تفسدوا فی الارض تھا. لا تفسدوا فی الارض اس کو کہتے ہیں نہی عن المنکر. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ نہی عن المنکر. تو اب جب نہی عن المنکر کر دیا، اب اس کے بعد اگلی آیات میں امر بالمعروف کا تذکرہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا. پیچھے دیکھیں اس آیت میں ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت مچاؤ. اور اگلی آیت کے اندر یہ ہے کہ ایمان لے آؤ، جس طرح صحابہ کا ایمان ہے ویسا ایمان لے آؤ. کیونکہ دعویٰ ایمان کا تو انہیں ہے، ایمان کا دعویٰ تو وہ کر رہے ہیں جس طرح پیچھے ذکر ہوا ہے آیت نمبر 8 میں آمنا باللہ وبالیوم الآخر. لیکن یہاں پر اس آیت کے اندر اب کیا ان کو کہا جائے گا؟ یہ دونوں آیتوں کا آپس میں ربط ہے، دونوں آیتوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ اسی آیت میں تھا نہی عن المنکر لا تفسدوا فی الارض، اب اس آیت کے اندر کیا ہے؟ امر بالمعروف ہے، اور وہ کیا ہے؟ آمینو، آمینو ایمان لاؤ. دوسرا ربط ان دونوں آیات کے درمیان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح ان آیات کے اندر آیت نمبر 11 کے اندر ان کے عذاب علیم کا مستحق ہونے کا ایک سبب بیان ہوا تھا، اب اگلی آیات کے اندر ایک اور سبب بیان ہوگا کہ یہ عذاب علیم کے مستحق کیوں ہیں. جی دونوں ربط سمجھ آ گئے آیات کے درمیان. پہلا ربط کیا ہے؟ پہلا تعلق کیا ہے دونوں آیات کے درمیان؟ پہلا تعلق یہ ہے کہ پہلے نہی عن المنکر تھا، اب امر بالمعروف ہے. آیت کے اندر کہا لا تفسدوا فی الارض، اب کیا کہا جائے گا؟ آمنوا کما آمن الناس. ٹھیک ہے، پہلے منع کیا جا رہا تھا، اب ایمان لانے کا حکم ہو رہا. اور دوسرا ربط کیا ہے؟ دوسرا ربط یہ ہے کہ جس طرح پچھلی آیت ان کے عذاب علیم کے مستحق ہونے کا ایک سبب ادھر ذکر ہو رہا تھا، اب اگلی آیت کے اندر ایک اور سبب ذکر ہوگا. چلیے اب آگے دیکھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، تو ایمان کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، اور کیسے ایمان لے کے آئیں؟ نے کہا تو ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر. نہیں ایمان لے آؤ کما آمن الناس، جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں، جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں ویسا ایمان لے کر آؤ. ٹھیک ہے، تو مطلب پتہ کیا چلا ہے کہ صحابہ کا ایمان جو ہے وہ معیار حق ہے. صحابہ کا ایمان معیار حق ہے. صحابہ کی جماعت من حیث المجموع پوری طور پر جو ہے یہ حق کا معیار ہے. خود دیکھیے آپ یہاں پر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، منافقین سے کیا کہا جا رہا ہے؟ کیسا ایمان لے کر آؤ؟ آمینو کما آمن الناس، یہاں پر الناس سے مراد صحابہ ہیں، الناس سے مراد یہاں پر صحابہ ہیں. تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ کما آمن الناس، جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں،
تو اب یہ جواب میں کیا کہتے ہیں، جواب میں یہ بدتمیزی کرتے ہیں، کہتے ہیں اور یہ جو ان کا جواب ہے یہ ایمان والوں کے سامنے نہیں ہے، ان کا یہ جواب ایمان والوں کے سامنے نہیں بلکہ ایمان والوں سے چھپ کر یہ بات کہتے ہیں کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں. معنی یہ ہے کہ ہم اس طرح ایمان نہیں لائیں گے. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں استفہام انکاری. استفہام انکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جملے کا اسلوب تو استفہام کا ہوتا ہے. استفہام کا کیا مطلب ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ جی بتائیں. سوال کرنا، ٹھیک ہے. تو استفہام انکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بظاہر جو جملے کا اسلوب ہے وہ سوال کا ہوتا ہے لیکن معنی کیا ہوتا ہے، معنی انکار کا ہوتا ہے. تو یعنی کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. تو معنی کیا ہے، معنی یہ ہے کہ ہم اس طرح ایمان نہیں لائیں گے جس طرح صحابہ ایمان لائیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پر استفہام سے مقصد جو ہے وہ سوال کرنا نہیں ہے. استفہام کا مقصد کیا ہے، انکار کرنا. اس کو کیا کہتے ہیں، استفہام انکاری. تو قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، اب جب انہوں نے یہ بدتمیزی کی ہے تو اللہ رب العزت دوبارہ سے صحابہ کا دفاع کرتا ہے اور کہتا ہے الا، خبردار، انہم هم السفہاء، اصل بے وقوف یہی لوگ ہیں. اصل بے وقوف تو ہیں ہی یہ جو کہ صحابہ کو کم عقل قرار دے رہے ہیں. سفیہ کا مطلب ہوتا ہے کم عقل، جو فائدے اور نقصان کی پہچان نہ ہو جس کو. تو یہ صحابہ کو جو ہے وہ انہوں نے سفیہ سفہاء قرار دیا، بے وقوف قرار دیا. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل بے وقوف یہی ہیں، ولکن لا يعلمون. تو صرف سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر خود یہ سفہاء ہیں تو صحابہ کو کیوں کہتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ لا ولکن لا يعلمون، اصل بات یہ ہے کہ ان کو اپنی بے وقوفی کے بارے میں پتہ نہیں ہے. ولکن لا يعلمون صفاحتهم، ان کو اپنی بے وقوفی کا علم نہیں ہے، اسی لیے خود بے وقوف ہیں لیکن صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں. تو یہ ان کے جو عذاب علیم کے مستحق ہونے کا ایک اور سبب یہاں پر ذکر ہو گیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، پہلا سبب تھا بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. دوسرا سبب کیا تھا، بِمَا قَالُوا مَا قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور تیسرا سبب کیا ہے، بِمَا قَالُوا نؤمن کما آمن السفہاء. یعنی کہ ان تینوں جملوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کے ساتھ ہے. یہ تینوں جو ہیں یہ ان کے عذاب علیم کے مستحق ہونے کے اسباب ہیں. یعنی کہ یہ کیوں عذاب علیم کے مستحق ہیں. ٹھیک ہے جی، نشان لگا لیے آپ لوگوں نے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ پہلا سبب ہے. جی سر لگا. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ بما قالوا انما نحن مصلحون، جب ان کو کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یہ اس عذاب علیم کا دوسرا سبب ہے. اور تیسرا سبب یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو بما قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. اچھا جی، تو اب اس آیت کے اندر اور کیا بات ہے، اب آگے چلتے ہیں کہ صفاحت جو ہے، صفاحت یہ قرآن مجید میں مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے. ان کو بھی ہم چھوڑتے ہیں، نہیں نکالتے. اب ہم نے تھوڑی سی اپنی سپیڈ کو تیز کرنا ہے انشاءاللہ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اب ان کا ایک اور ان کا جو ہے وہ ایک اور قباحت ذکر. اچھا، ان یہ تو دو آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں. یہ جو بھی ایک آیت پڑھی ہے ہم نے، آیت نمبر 13، اس میں کون کون سے برے اوصاف ہیں، صحابہ کو بے وقوف کہنا اور خود بے وقوف ہونا. 9واں اور 10واں برا سبب، برا وصف منافقین کا. پہلا برا وصف کیا ہے، صحابہ کو بے وقوف کہنا، اور دوسرا برا وصف کیا ہے، خود بے وقوف ہونا. ٹھیک ہے، اور ایک اور برا وصف اس کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ جہل مرکب کا شکار ہیں. جہل مرکب، جہل مرکب کیا ہوتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ جی، جہل مرکب یہ ہوتا ہے کہ انسان جاہل ہو اور اس بات سے بھی جاہل ہو کہ میں جاہل ہوں. یہ دیکھیں نا، دو جہل اکٹھے ہو گئے. ایک ہے کہ میں جاہل ہوں اور مجھے پتا ہے کہ بھائی میں جاہل ہوں، میں اپنی اوقات میں رہوں گا، اپنی حدود میں رہوں گا، اپنی جو باؤنڈریز ہیں ان کو کراس نہیں کروں گا کہ بھائی مجھے پتا نہیں ہے، میں جاہل ہوں، مجھے ایک چیز کا علم نہیں ہے، میں کیوں اس مسئلے میں بولوں. یہ ہوتا ہے جہل، سادہ جہل.
اور ایک ہوتا ہے جہل مرکب، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جاہل ہو اور اس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں جاہل ہوں. تو یہ دیکھیں دو جہل اکٹھے ہو گئے، ایک ہے کہ وہ بندہ جاہل ہے اس کو پتہ نہیں ہے، اور دوسرا جہل یہ ہے کہ وہ اس بات کو بھی نہیں جانتا کہ میں جاہل ہوں. اس کی مثال دے دوں یا رہنے دوں؟ مثال اس کی ایک ذکر کر دوں تاکہ سمجھ آ جائے. جی جی سر. جی اس کی مثال انجینئر محمد علی مرزا، یہ جہل مرکب کی مثال ہے، یہ سمجھانے کے لیے دی ہے میں نے. کوئی سر وہ کیسے؟ ہاں جی، کیونکہ وہ جاہل ہے اور اسے پتہ نہیں ہے کہ میں جاہل ہوں. اس طرح کوئی افینڈ نہ ہو، لیکن یہ جہل مرکب کی سب سے نمایاں مثال یہ ہے. اچھا جی، ولیکن لا یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. یہ آگے جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ ان کا برا وصف ذکر ہوگا. لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب اب یہ ان کی جو ہے نا، ان کی جو اصل محبتیں اور اصل جو ان کی ہوتی ہیں، اصل جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہوتے. تو کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ایمان والوں سے جب ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. ملاقات ہو جاتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ راہ چلتے ملاقات ہو جاتی ہے. سبزی لینے گئے اور وہاں پر کوئی ایمان والا مل گیا، ٹھیک ہے، یا دہی لینے گئے اور وہاں پر کوئی ایمان والا مل گیا. یہ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کا یہ مطلب ہے کہ یہ باقاعدہ ملاقات نہیں ہے، یہ راہ چلتے والی ملاقات ہے جو اچانک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو قَالُوا آمَنَّا، تو یہ ان کے سامنے کہتے ہیں ہاں ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں. ان کے سامنے اپنا ایمان ہی ظاہر کرتے ہیں. لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ خلوت اختیار کرتے ہیں. اور شیاطینہم سے مراد ان کے بڑے ہیں، شیاطینہم سے مراد ان کے بڑے اور ان کے جو چیف ہیں، ان کے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں. یعنی کہ ظاہر سب منافقین ایک درجے کے نہیں ہوتے، ان میں رینکس ہوتے ہیں. کچھ جو ہوتے ہیں وہ سرکردہ قسم کے ہوتے ہیں، جو لیڈر قسم کے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں. تو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اب یہاں پر دیکھیں فرق ہے دونوں میں. ایمان والوں کے ساتھ ذکر کیا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور شیاطینہم کے ساتھ ذکر کیا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. تو دونوں میں پھر کیا فرق ہے؟ جی بتائیں. ویسے وہ اپنے شیاطین کے ساتھ ہی ہیں، لیکن ان کی کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی ہے مسلمانوں سے. جی آپ بھی بتائیے، جن بہن نے ہاتھ کھڑا کیا بتائیں آپ. لقو کا مطلب چلتے پھرتے ملاقات ہوتی ہے، اور خلو اسپیشل میٹنگز ان کی. ہاں، یعنی کہ ان کی جو زیادہ دلچسپیاں اور باقاعدہ دوستی اور باقاعدہ ملاقاتیں جو ہیں وہ اپنے شیاطین اور اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں. ایمان والوں کے ساتھ ان کی مجلسیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، تو جب اپنے بزرگوں کے ساتھ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تاکید کے ساتھ انہیں کہتے ہیں بھائی. یہ تاکید کے ساتھ یہاں پر انہوں نے کیوں ذکر کیا؟ یہ اسی لیے ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں بھائی تم ادھر، میں نے تمہیں دیکھا تم ان کے پاس کھڑے تھے، فلانی دکان پہ تم ان کے ساتھ کھڑے تھے، کیا بات ہے ایمان تو نہیں لے آئے؟ کیا بات ہے کہیں ان کی طرف مائل تو نہیں ہو گئے؟ کہتے ہیں نہیں انا معکم، ہم یقیناً ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں. تو بھائی وہاں پر کیوں کھڑے تھے؟ ان کے ساتھ کیوں آج کل تمہاری ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ انما نحن مستہزئون، ان کے ساتھ تو ہم شغل کر رہے ہیں، ان کا تو ہم مذاق اڑا رہے ہیں. یہ جو ہم ان کے سامنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اصل میں یہ ان کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ استہزاء کرتے ہیں. جی سمجھ آ گئی آیت کی؟ جی سر. تو اس آیت کے اندر کون کون سے برے اوصاف ہیں؟ اس آیت کے اندر جناب شیاطین کی دوستی اور مؤمنین کا استہزاء، ایمان والوں کے ساتھ استہزاء کرنا اور اپنے شیاطین کے ساتھ جو ہے وہ دوستی اور محبت. چلیں آپ ذرا سورہ توبہ نکالیے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 نکالیے. کسی جگہ پہ آیت نکلوانی بھی چاہیے تاکہ آپ لوگ سست نہ پڑ جائیں، کیونکہ یہ جو آن لائن کلاسز ہوتی ہیں اکثر لوگ یہ لیٹ کے لے رہے ہوتے ہیں بستر میں. وہ پچھلے دنوں میں نے فیس بک پہ دیکھا ہے، وہ بروج انسٹیٹیوٹ جو کراچی کا ہے، اس میں ایک شیخ جو ہے وہ کوئی کلاس لے رہے تھے اور بیچ میں جو ہے وہ کسی کا مائک کھلا ہوا تھا اور خراٹوں کی آوازیں آ رہی. تو اسی لیے جو ہے نا میں آیات جو ہے وہ نکلواتا رہوں گا تاکہ آپ لوگ ذرا ہوشیار رہیں انشاءاللہ، لیٹ کے نہ کلاس میں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، یہ سورہ توبہ جو ہے نا اس سورت کا ایک نام سورہ فاضحہ بھی ہے. سورہ فاضحہ یہ غالباً ہم نے پچھلے سمسٹر میں پڑھی تھی اور بڑا ماشاءاللہ مزہ آیا تھا. یہ سورت جو ہے نا اس نے
یعنی کہ فاضحہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس نے بالکل رسوا کر دیا منافقین کو بالکل رسوا کر دیا. منافقین ایک ایک صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اس صورت کے اندر. تو یہاں پر جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے لَيَقُولُنَّ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی تم کیا کہہ رہے تھے، ان ریٹن کیا چیز لکھنی ہے جی بتائیے، ان ریٹن کیا چیز؟ سورہ توبہ سر اس کا دوسرا نام جو آپ نے بتایا فاضحہ. اچھا فاضحہ سر یہ لکھتے ہیں ذرا. جی میں نے لکھ دیا. ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں فضیحت ہونا، مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسوائی ہونا. ٹھیک ہے، رسوائی ہونا اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بڑی فضیحت ہوئی، بڑی رسوائی ہوئی، بڑی شرمندگی ہوئی. تو اس سے ہے فاضحہ، یعنی کہ رسوا کر دینے والی. منافقین کو اس نے رسوا کر دیا. اچھا جی، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا بات کر رہے تھے، لَيَقُولُنَّ، تو یہ ضرور کہیں گے إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، بھائی وہ تو ہم دل لگی کر رہے تھے، ہم تو مذاق اور شغل کر رہے تھے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول ہی تمہارے مذاق کے لیے رہ گئے ہیں؟ تو لا تعتذروا، اب بہانے مت بناؤ، قد کفرتم، تم کافر ہو گئے ہو، بعد اظہار ایمانکم، بعد اظہار ایمانکم، یعنی کہ ایمان کو ظاہر کرنے کے بعد تمہارا کفر جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے. منہ سے تم جو ایمان کا اظہار کر رہے تھے، اس کے بعد اب تمہارا کفر جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے. تو یہ انما کن، یہ جو پیچھے انہوں نے بات ہوئی ہے نا سورہ بقرہ میں، انما نحن مستہزئون، ہم ایمان والوں کے ساتھ تو ہم صرف استہزاء کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، ان کو جو ہے وہ مہلت دے دیتا ہے. فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں. یعمہون، وہ حیران پریشان سرگرداں پھرتے رہتے ہیں اور ان کی ہدایت کی طرف کوئی بھی رہنمائی نہیں ہوتی. یعنی کہ جب وہ ایمان والوں کے ساتھ استہزاء کیا انہوں نے، تو یہ ایک قاعدہ ہے، اس کو کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، اس قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کے اعمال ہوتے ہیں نا، ان کا جو بدلہ اللہ رب العزت دیتے ہیں، وہ ہر عمل کا بدلہ اسی جنس سے ملتا ہے جس جنس سے وہ عمل ہوتا ہے. یعنی کہ جس طرح کا وہ عمل ہوگا اسی طرح کا اس کا بدلہ اللہ رب العزت دیتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں انہوں نے کیا کیا، ایمان والوں کے ساتھ استہزاء کیا ہے. یعنی کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں لیکن انہوں نے ایمان کا اظہار کیا ہے. تو ایمان والوں کو دھوکہ دیا ہے. اب اس کا بدلہ ان کو کیا ملتا ہے؟ اس کا بدلہ ان کو یہ ملتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا استہزاء کرنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں مہلت دیے رکھتا ہے. یہ اپنی اسی کیفیت میں زندگی گزارتے اچانک موت آ جاتی ہے. اور جب موت آ جاتی ہے تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ کام خراب ہو گیا. اب جو ہے وہ موت کے بعد پھر ان کا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایمان والوں کے ساتھ استہزاء کرنے کے نتیجے میں ان کو یہ سزا ملتی ہے. اللہ یستہزئ بہم، یہ ایمان والوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، اللہ جو ہے وہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے ایمان والوں کا دفاع کرتے ہوئے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے. ایمان والوں کی طرف سے وکالت اور دفاع اللہ رب العزت کرتا ہے. آپ دیکھیں یہ پچھلی دونوں آیات کے اندر، آیت نمبر 11 کے اندر بھی 12 کے اندر اور 13 کے اندر، دونوں کے اندر دیکھیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے صحابہ کا دفاع کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اصل اصلاح کرنے والے تو ہم ہیں، یعنی کہ صحابہ پر تعریض کی کہ وہ تو فسادی لوگ ہیں، ان کو کیا پتا کہ اصلاح کیا ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے فوراً صحابہ کا دفاع کیا، الا انہم هم المفسدون، اصل فسادی تم ہو، صحابہ نہیں ہیں. اور انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، اللہ رب العزت نے کیا کہا، الا انہم هم السفہاء، اصل بے وقوف تم ہو، صحابہ نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے.
ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ اچھا یہ یہاں پر جو یعمہون ہے نا، یعمہون، اس کے حروف اصلی کیا ہے، مادہ کیا ہے اس کا؟ Amaya. عین میم ہا، Amaya. Ni. عین میم اور ہا۔ Or ya. یہ جو عین میم اور ہا ہوتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے دل کے اندھے ہونے کے لیے، دل کے اندھے ہونے کے لیے، اور آنکھوں کے اندھا ہونے کے لیے عین میم اور یا، ٹھیک ہے۔ عما، یہ آنکھوں کے اندھے ہونے کے لیے عموماً یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یعمہون کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی چیز جو ہے عقل مت جو اور کوئی سوجھ بوجھ ان کو نہیں ملتی، اور بالکل حیران پریشان سرگرداں جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ یہ دو کتابوں کا نام جو بھی بہن نے پوچھا تھا کس نے لی، کسی نے منگوائی ہیں کتابیں یا کسی نے ڈاؤن لوڈ کی ہیں یا کسی نے کھول کر دیکھی؟ میں نے دو کتابیں ریکمینڈ کی تھیں۔ یہ ضرور آپ لوگوں کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، خاص طور پہ جو دوسرے سیمسٹر کے بچے ہیں ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ لے لیں، اس کا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور نہیں تو PDF ہی ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ Sir, آپ یہ سب ڈیٹیل دوبارہ دے دیں۔ جی میں نے دو کتابیں لی تھی، ایک مفردات القرآن اور ایک مترادفات القرآن، مفردات القرآن اور مترادفات القرآن، یہ دونوں کتابیں میں نے لی تھی۔ تو اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ جب آپ کتابیں لے لیں تو پھر مجھے بتائیں، انشاءاللہ میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور آپ کو کس طرح اس کتاب کا فائدہ ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اب جو ہے وہ یہ ان کی جو پیچھے ساری صفات گزری ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جو ان صفات سے متصف ہیں، الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی ہے، یعنی کہ ہدایت کے بدلے گمراہی کو پسند کر لیا ہے۔ لفظ یہاں پر جو ہے وہ اشترا کا ہے، جو تجارت پہ بولا جاتا ہے، خرید و فروخت پہ بولا جاتا ہے، لیکن مراد یہاں پر تجارت اور خرید و فروخت نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جس طرح جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ ہاتھ سے پیسے دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں دوسری چیز جو ہے وہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے ہاتھ سے پیسے دیتے ہیں، مطلب یہ کہ جو چیز آپ نے لی ہے اس کے یعنی کہ اس کو آپ نے پسند کیا ہے ان پیسوں کے مقابلے میں۔ یعنی کہ اگر ایک چیز ہے مجھے بہت پسند آ گئی، ایک موبائل ہے مثال کے طور پر، میں پوچھتا ہوں کہ بھائی موبائل کتنے کا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی 20,000 کا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یار یہ موبائل تو بہت اچھا ہے، 20,000 اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، میں فوراً 20,000 دے دوں گا اور موبائل لے لوں گا، ٹھیک ہے۔ یہی ہوتا ہے نا اشترا، اسی کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک چیز کو ترجیح دیتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے اس چیز پر جو آپ کے پاس موجود ہے، تو اس کو اشترا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی دکان پہ جو ہے وہ ہدایت دی ہے اور گمراہی خریدی ہے، نہیں، یہاں پر معنی کیا ہے؟ یہاں پر معنی یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کر لیا ہے، ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کر لیا ہے۔ اس کو بلاغہ کی اصطلاح میں تخیل کہتے ہیں، تخیل، یہ علم البلاغہ کی ایک اصطلاح ہوتی ہے، مطلب کہ ایک معاملے کو کسی دوسرے معاملے کے ساتھ اس طرح تشبیہ دینا کہ یعنی کہ یہ خیال پیدا کیا جائے گویا کہ یہ دو معاملے ایک جیسے ہیں۔ تو یہ یہاں پر جو ہے وہ ذکر کیا ہے اشترا کا، یعنی کہ خرید و فروخت میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو پسند کر لیا ہے، ہدایت کے بدلے گمراہی کو پسند کر لیا ہے۔ تو اب یہ جو انہوں نے تجارت کی ہے ہدایت کے بدلے گمراہی کو پسند کر لینا، اس تجارت میں کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، تو کہا فما ربحت تجارتہم، ان کی اس تجارت میں سرے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کی اس تجارت میں سرے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی ان کی جو ہے وہ رہنمائی کی گئی ہے، نہ ہی انہوں نے سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی ہو سکی ہے۔ تو جی اس آیت کی سمجھ آ گئی؟ کوئی سوال ہے کسی آیت کے حوالے سے؟ آگے بڑی دلچسپ آیات شروع ہو رہی ہیں، دو مثالوں کا بیان ہے اور دونوں مثالیں بڑی دلچسپ ہیں، اسی لیے یہاں تک جو ہے وہ کلیئر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ سر آپ نے وہ کہا تھا نا 15 اوصاف پورے ہوں گے، تو آپ کائنڈلی وہ کمپلیٹ کروا دیں۔ 14واں وصف ہے اشتراء الضلال، گمراہی کو پسند کر لینا، اور 15واں وصف ہے عدم اہتداء، وما کانوا مہتدین، ان کی رہنمائی نہیں ہو سکی درست تجارت کی طرف، درست چیز کو پسند نہیں کر سکے، ضلال اور گمراہی میں سے جو چیز ان کو
چوز کرنی چاہیے تھی اس کو چوز نہیں کر سکے، نقصان اور فائدے میں سے فائدے کی پہچان نہیں کر سکے۔ آج کلاس میں حاضری کم ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو آگے دو مثالیں ہیں، آگے جو دو مثالیں ذکر ہوئی ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ پہلی مثال ہے، اور او کصیب من السماء، یہ دوسری مثال ہے، اور دونوں مثالیں بہت ہی دلچسپ ہیں، بہت دلچسپ اور بڑی زبردست مثالیں۔ ہم نے اس باب کے اندر جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے تھے، اور اس کے بعد لوگوں کے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے اسی قرآن کے حوالے سے، یعنی کہ اب وہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے جس کے متعلق کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کو لے کر، قرآن کو لے کر لوگوں کے 3 گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ کون سا تھا؟ جو ظاہراً اور باطناً قرآن پر ایمان لے آئے۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ جنہوں نے ظاہراً اور باطناً قرآن کا انکار کیا۔ اور تیسرا گروہ کون سا ہے؟ جو ظاہراً تو ایمان لائے لیکن باطن میں کفر چھپایا ہوا تھا۔ اب جو پہلا گروہ ہے نا، اس کی تو مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے اور تیسرے گروہ کے لیے مثال ذکر ہوگی، اور تیسرے گروہ کی مثال ذکر ہوگی۔ تو مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ جو مثال ہے اس کے اندر 2 توجیحات۔ پہلے میں مشہور توجیہ ذکر کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں وہ توجیہ ذکر کرتا ہوں جو غیر مشہور ہے لیکن ہمارے اساتذہ کو زیادہ پسند ہے اور زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے، زیادہ اچھی لگتی ہے مثال کو، مطلب زیادہ مناسب لگتی ہے۔ باقی دوسری جو مثال ہے جس کو میں پہلے ذکر کر رہا ہوں وہ زیادہ مشہور ہے۔ جو اس مثال کی مشہور توجیہ ہے وہ یہ ہے، پہلے میں توجیہ بیان کرتا ہوں پھر ترجمہ بعد میں پڑھیں گے، پہلے مثال کو سمجھ لیں اس کے بعد ترجمہ پڑھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق منافقین کے ساتھ ہے، یہ مشہور توجیہ ہے، اس مثال کا تعلق منافقین کے ساتھ ہے۔ اور جس طرح کوئی بندہ آگ لگاتا ہے اور اس آگ سے کچھ فائدہ حاصل کرتا ہے، اب آگ کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک آگ کے اندر روشنی ہوتی ہے اور ایک آگ کے اندر جلانا ہوتا ہے۔ منافقین نے ایمان کا اظہار کیا، جس طرح یہ آیت نمبر 12 میں ہے، آیت نمبر 8 میں ہے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، منافقین نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ جب انہوں نے ایمان کا اظہار کیا تو انہوں نے دنیا کے اندر اس ایمان کے اظہار سے کچھ فائدے حاصل کر لیے، ایمان کے اظہار سے دنیا کے اندر کچھ فائدے حاصل کر لیے، مال غنیمت آتا تھا تو اس میں سے مال غنیمت میں سے حصہ مل گیا، مسلمانوں کے تلواروں سے محفوظ ہو گئے، اور جناب مدینہ کے اندر آرام سے امن کے ساتھ رہنے لگ گئے۔ تو یہ ہیں ظاہری فائدے، ایمان کا اظہار کرنے کے ظاہری فائدے وہ حاصل ہو گئے۔ لیکن پھر کیا ہوا یہ کہ موت آ گئی۔ جب موت آ گئی تو اب اس ایمان کے اظہار میں، جس طرح آگ کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کی روشنی ہوتی ہے اور ایک اس کا جلانا ہوتا ہے، تو یہ روشنی سے انہوں نے دنیا میں فائدہ اٹھا لیا، جب موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کی روشنی کو ختم کر دیا، باقی اس کا جلانا جو ہے وہ باقی رہ گیا۔ ٹھیک ہے، جب موت آ گئی، اندر کفر تھا، ایمان کا اظہار سے جتنے دنیاوی فائدے حاصل ہونے تھے وہ ہو گئے اور وہ ختم ہو گئی۔ جب موت آ گئی تو اب اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ کوئی نفاق جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، تو پھر جو ہے یہ اندھیروں کے اندر باقی رہ گئے اور ان کو اپنے ایمان کا اظہار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ جو ہے کہ اس صورت میں توجیہ ہے، اگر ہم اس آیت کو منافقین کے ساتھ، منافقین کی مثال بنائیں، اس صورت میں توجیہ یہ ہے۔ دوسری جو اس کی توجیہ ہے جو کہ زیادہ مشہور نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق ان کافروں کے ساتھ ہے جنہوں نے مدینہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، اور جو قرآن مجید کے کھلے دشمن تھے، ان کافروں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس مثال کا تعلق کافروں کے ساتھ۔ اور پھر مثال کی وضاحت کس طرح ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے اندر توحید کی آگ جو ہے وہ روشن کی، توحید کی، ایمان کی دعوت کا آغاز کیا تو اس کی جو ہے وہ آگ روشن کی۔ اب فلما اضاءت ما حولہ، جب یہ توحید کی روشنی جو ہے یہ دور دور کے علاقوں تک پہنچ گئی، یہاں تک کہ مدینہ تک بھی یہ توحید کی روشنی جو ہے وہ پہنچ گئی،
تو یہ جو مکہ والے تھے انہوں نے اس کو بجھانے کی کوششیں کرتے رہے یہ اس آگ کو جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روشن کیا تھا کہ اس کو بجھانے کی کوششیں کرتے رہے. جب مکہ کے ارد گرد کا علاقہ اس آگ سے روشن ہو گیا، توحید کا پیغام وہاں پر پہنچ گیا، تو ذہب اللہ بنورہم، یہ ان کافروں کا نور اللہ تعالیٰ ان کے پاس سے لے گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ، اور وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، یہ پیچھے جو قرآن کے دشمن تھے، توحید کے دشمن تھے، یہ اپنی گمراہی کے اندر ہی رہ گئے اور ان کو کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی، ہدایت کی طرف ان کی رہنمائی نہیں ہو سکتی. دونوں توجیحات سن لیں آپ. تو یہ دونوں توجیحات ہیں. اس میں جو دوسری توجیح ہے جس میں اس آیت کو کفار مکہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، ان کی مثال بنایا گیا، وہ زیادہ مناسب لگتی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. یعنی کہ ایک تو یہ کہ یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے، سورت کے شروع میں بھی قرآن مجید کا تذکرہ کیا گیا ہے، پھر یہاں پر کافروں کی دو قسمیں ذکر ہوئی ہیں، تو مناسب یہ لگتا ہے کہ دونوں قسموں کی ایک ایک مثال ذکر ہو. اس کے علاوہ بھی مشائخ نے اور توجیحات وہ ذکر کیے ہیں ترجیح کے اسباب کے یہ توجیح کیوں زیادہ راجح ہے. باقی جو دوسری توجیح ہے وہ بھی مشہور ہے، اور یعنی کہ وہ بھی اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال تفسیر کے اندر اپنے اپنے مذاہب ہیں. مثلہم، اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. مثلہم، اب اس کا ترجمہ کس طریقے پر کیا جائے، پہلے طریقے پر کیا جائے یا دوسرے طریقے پر کیا جائے؟ تو ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ پہلے طریقے پر کرتے ہیں جو مشہور توجیہ ہے. مثلہم، ان منافقین کی مثال ایسے ہے کہ کمثل الذی استوقد نارا، جس طرح کوئی بندہ آگ جو ہے اس کو جلاتا ہے. فلما اضاءت ما حولہ، جب یہ آگ ارد گرد کا ماحول اس کو روشن کر دیتی ہے، تو ذہب اللہ بنورہم، یہ لوگ جو کہ آگ کے ارد گرد تھے، اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے جاتا ہے. اور وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے، ایسے اندھیروں میں کہ جس میں ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اسی لیے کہ ہم سمن، یہ جو ہے وہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، یعنی کہ یہ حق کو سننے سے عاجز ہیں، یہ حق کو سنتے نہیں ہیں. اور بکمن حق کا اقرار نہیں کرتے، عمیٌ حق کو دیکھنے سے عاجز ہیں. فہم لا یرجعون عن ضلالتہم، اپنی گمراہی سے بالکل بھی لوٹتے نہیں ہیں، اپنی گمراہی سے بالکل بھی رجوع نہیں کرتے. تو یہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے پہلے کہ یہ منافقین جو ہیں انہوں نے ایمان کا اظہار کیا، ایمان کے ظاہری فائدے دنیا کے اندر لے لیے، لیکن جب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے یا پھر جب جو ہے وہ موت آ گئی، تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ یہ ظاہری فائدے جو کہ ایمان ظاہر کرنے کی وجہ سے دنیا میں حاصل ہو رہے تھے، یہ سارے ختم ہو گئے، اور وہ پھر کن اندھیروں میں رہ گئے؟ پھر کیا ہے؟ پھر یہ کفر کا اندھیرا ہے، نفاق کا اندھیرا ہے، قبر کا اندھیرا ہے، اور یہ سارے اندھیرے جو ہے وہ ان کے اوپر جمع ہو. سم بکم عمی فہم لا یرجعون. اور اگر دوسری توجیہ کے مطابق ترجمہ کریں تو پھر یہ ہے کہ مثلہم، ان لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ کمثل الذی استوقد نارا، کہ جس طرح کوئی شخص جو ہے وہ آگ جلائے، اور فلما اضاءت ما حولہ، تو پھر یہ الذی استوقد نارا سے مراد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یا جو شخص بھی قرآن کو بیان کرے، جو شخص بھی توحید کو اور قرآن کو بیان کرے وہ مراد ہے. اور فلما اضاءت ما حولہ، اس سے مراد کیا ہے؟ جب قرآن کی روشنی پھیل جائے، توحید کی دعوت پھیل جائے. تو ذہب اللہ بنورہم کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے مخالفین ہیں وہ اس کو پریشان کریں اور یہ وہاں سے جانے پر مجبور ہو جائے. تو کیا یہ جو بندہ قرآن کی دعوت دینے والا، توحید کی دعوت دینے والا اپنے علاقے کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا تو کیا اس کا کوئی نقصان ہوگا؟ نہیں، نقصان انہی کا ہوگا جنہوں نے اس کو وہاں سے نکالا ہے. تو کہا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ ان کی کوئی کچھ بھی دیکھنے سے جو ہے وہ عاجز ہیں. ظاہر ہے جب قرآن کا داعی جو ہے وہ ادھر سے رخصت ہو گیا تو اب جو ہے وہ ان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ یہ دونوں توجیحات سمجھ آ گئی ہیں. اب میں دوبارہ سے لنک انشاءاللہ بھیجتا ہوں، اور یہ جو اگلی مثال ہے اس کو ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں چند منٹ میں، تاکہ پھر اگلے ہفتے میں ہم یا ایھا الناس اعبدوا سے نیا باب شروع کریں. جی میں دوبارہ سے لنک انشاءاللہ بھیج رہا ہوں، کوئی بندہ جو ہے وہ کلاس سے جائے نا، سب لوگ جوائن کریں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دوسری مثال ہے، یہ ان منافقین کی ہے جو کہ قرآن کی مخالفت تو کھل کر نہیں کر سکتے لیکن خود قرآن سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو نہ ہی سنیں تو بہتر ہے. یہ ان لوگوں کی مثال ہے
تو اس مثال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بارش سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح بارش نازل ہوتی ہے، بارش کے اندر کبھی اندھیرا بھی ہوتا ہے بادلوں کی وجہ سے، رات کی وجہ سے تاریکی میں تاریکی کا اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کڑک کی آواز بھی ہوتی ہے، بجلی کڑکتی ہے زوردار انداز سے، اور جناب اور کیا ہوتا ہے، اور بجلی کا چمکنا بھی ہوتا ہے، برق جس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے اندھیرے ہیں۔ کس طرح؟ کیونکہ اس کے اندر کفر کا اور ضلال کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کفر یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، گمراہی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو یہ کیا ہے، یہ اس طرح ہے جس طرح بارش میں اندھیرے ہوتے ہیں۔ اور رعد کیا ہے؟ رعد جو ہے اس کے اندر زواجر ہیں، زجر جو اللہ تعالیٰ ڈانٹ اور جو زجر دیتا ہے کفار کو، منافقین کو، جو وعیدیں ہوتی ہیں، یہ اس طرح ہے جیسے کیا ہوتے ہیں، رعد بجلی کے کڑکے جس طرح ہوتے ہیں۔ اور برق بھی اس کے اندر ہے، جس طرح بارش کے اندر برق ہوتی ہے، تو اس قرآن کے اندر روشن دلائل ہیں کہ جب برق چمکتی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ روشنی میں نہا جاتی ہے، اور انسان کی آنکھیں جو ہے وہ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ تو جس طرح بارش کے اندر یہ سب کچھ ہے، اسی طرح قرآن کے اندر اور وحی کے اندر یہ سب کچھ ہے۔ تو یہ منافقین کرتے کیا ہیں، بجائے اس کے کہ بارش کے فائدوں پر نظر رکھیں اور بارش کے فائدوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ ان رعد اور برق سے گھبرا کر کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور اس قرآن کو سننے سے بھاگ جاتے ہیں، پناہ لے لیتے ہیں کسی ایسی جگہ پر جہاں پر ان کے اوپر بارش نہ پڑ سکے۔ تو رعد اور برق سے گھبرا جاتے ہیں بجائے اس کے کہ بارش کے فائدوں پر نظر ہو، کہ رعد اور برق سے گھبرا جاتے ہیں اور بارش سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بھاگ نہیں پاتے کیونکہ واللہ محیط بالکافرین۔ او کصیب من السماء، یہ دوسری مثال ہے، اس کا تعلق منافقین کے ساتھ ہے۔ پچھلی مثال جو ہے ان لوگوں کی تھی جو قرآن کے کھلے دشمن تھے، اب جو مثال ان کی ہے جو قرآن کے دشمن ہیں لیکن چھپے ہوئے دشمن ہیں، دشمنی ظاہر نہیں کرتے لیکن خود سننے سے بچتے ہیں۔ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش نازل ہو اوپر کی طرف سے، فیہ ظلمات، اور اس بارش میں اندھیرے ہوں، ورعد، اور بجلی کا کڑکا ہو، وبرق، اور بجلی کی چمک ہو، یجعلون، یہ بارش والے جو لوگ ہیں یہ ڈال لیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں۔ کیوں ڈال لیں؟ من الصواعق، یہ ان بجلی کے کڑکوں سے ڈر کر، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ لیکن کیا اس طرح وہ بچ جائیں گے؟ نہیں نہیں، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور یہ جو برق ہے اس بارش کے اندر، یعنی کہ جو قرآن کے دلائل ہیں، قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کو اچک کے لے جائیں، یعنی کہ یہ دلائل ایسے قوی ہیں کہ جن کے سامنے انسانی آنکھیں جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اب یہ کرتے کیا ہیں یہ منافقین؟ کلما اضاء لهم، جب ان کے لیے روشنی ہو جاتی ہے اس برق کی وجہ سے، جب اس برق کی وجہ سے ان کے لیے روشنی ہو جاتی ہے تو مشوفی، تب یہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں۔ تو اسی طرح جب اسلام کے فائدے حاصل ہوتے ہیں، جب اسلام کے اندر فوائد حاصل ہوتے ہیں، جب مال غنیمت آتا ہے، جب صدقات اور زکوٰۃ کی تقسیم کا وقت آتا ہے، اور اس وقت جو ہے یہ ایمان والوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے، جب جہاد کا موقع آتا ہے، جب مال خرچ کرنے کا موقع آتا ہے، جب جان دینے کا موقع آتا ہے، تو قاموا، اس وقت یہ رک جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فائدے کے وقت جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ چلتے ہیں، جب مشکل وقت آتا ہے اس وقت یہ ٹھہر جاتے ہیں، اس وقت مسلمانوں سے راہوں کو جدا کر لیتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اللہ ویسے ہی لے جاتا، وہ کان اور وہ آنکھیں جو کہ حق کو سننے اور حق کو دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، اللہ چاہتا تو ویسے ہی ان کی کان اور آنکھیں جو ہیں ان کو لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا تاکہ جو ہے وہ دنیا کے اندر ان کے اوپر اتمام حجت ہوتا رہے۔ یہ جو دوسری مثال ہے اس کا تعلق کن سے ہے؟ ان منافقین سے ہے جو کہ قرآن کی کھل کر مخالفت نہیں کرتے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کو سننے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اس کی تفصیل جو ہے وہ بیان کی کہ یہ ظلمات، ورعد اور برق، ان سے بچنے کے لیے جو ہے وہ کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ تو کل جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں یہ آگے سے نیا باب شروع ہوگا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہاں سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم۔ چلیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔